السلام علیکم ناظرین، جس رات مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو اس رات میاں بیوی کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا رات کو پروگرام سے لا علم ہونا دوسرے کے لیے کفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس رات دونوں میاں بیوی تازہ دم ہو کر اور صبح ناشتے میں تازہ دم غذائیں، دودھ، مکھن اور ملائی وغیرہ کھائیں، اور رات کا کھانا ہضم ہونا چاہیے۔ اس رات کھانا ذرا جلدی کھا لیا جائے اور ترش اور گرم چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اس رات نمک بھی کم استعمال کرنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی اگر کی جائے تو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ سو جائیں، اور سونے سے پہلے مرد کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ پھر تقریباً 4 گھنٹے بعد اٹھ کر بیوی کو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو لے تاکہ فرش کی غیر ضرورت رطوبت ضائع اور خارج ہو جائے۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو زیادہ لطف مل سکے۔ عورت کو جلدی انزال مقصود ہو تو پیشاب نہ کرے، تاہم مرد مباشرت سے پہلے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے وقت سے پہلے انزال ہو جاتا ہے اور قوت اور شہوت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر چارپائی کی بجائے فرش پر گدا بچھا کر ہم بستری کی جائے تو نہ صرف دونوں کو لطف اور سکون ملے گا، بلکہ ایسی مباشرت حمل کے لیے بھی مفید ہے۔ ہم بستری سے پہلے بستر پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا جائے جس سے فرش سے نکلنے والی ناپاک منی بستر پر نہ لگے۔ مباشرت کے بعد شرم گاہوں کے صفائی کے لیے پہلے سے ہی ایک صاف کپڑے کا انتظام اپنے پاس رکھیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلیں۔ جسم سے کھیلنے سے محبت اور بھی اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کپڑوں کے سمیت ایک دوسرے کے جسم کو جسم سے مسلیں، اور پھر کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے اعضاء کو ہاتھوں سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں۔ چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس سے بیوی کی مباشرت کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو تو اسی دوران احتیاط خاص کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ مباشرت و مجامعت، جماوطی، ہم بستری، فریضہ زوجیت، وظیفہ زوجیت، جنسی ملاپ، ساتھ سونا، میاں بیوی کا تعلق اور اس سے حاصل ہونے والا سکون، محبت اور رحمت اللہ رب العزت نشانیوں میں سے ایک نشانی دیتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاہم تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی حکمتوں پر غور و غوص کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی بجائے مکمل طور پر نظر انداز رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے بارے میں بات کرنے والے کو بے حیا سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی جوڑے اپنے جنسی مسائل کسی بڑے سے پوچھنے میں شرماتے رہتے ہیں، اور یوں ان کے مسائل غمگیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مباشرت یعنی فریضہ زوجیت ایک صدقہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت بڑھانے اور نسل انسانی کی تلفظ کا یہ عمل کوئی شجرہ ممنوع نہیں ہے
کہ اپنے مسائل حل کرنے یا تلاش کرنے کے لیے اس بارے میں بات کرنا بے شرمی کی بات سمجھی جائے۔ جائز حدود میں رہ کر جنسی مسائل کے بارے میں بات کرنا اور ان کا حل معلوم کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے غیر شرعی اور معاشرتی اقتدار میں ہمارے اس جائز حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ باکثرت معلومات دی گئی ہے۔